السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو واچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل ہیں۔ ان میں حابیل متقی اور پرہیزگار تھا جبکہ قابیل خود غرض، حاسد اور برے لوگوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی ہی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی۔ چونکہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے، آدم کے یہاں جو لڑکا لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے، اور جو دوسری بار میں پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح ہوتا۔ اس طرح سے حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے جائز تھا، لیکن قابیل کو یہ بات منظور نہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک بڑا جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ اس میں بھی متعدد روایات ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ قابیل کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ یہ سب روایات تاریخ طبری میں موجود ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، پر اس نے خوف خدا کی وجہ سے اس پر وار نہیں کیا۔ اس سے حابیل کے نیک، متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل ملتی ہے، وہ جنتی قرار پایا، جبکہ قابیل ایک سیاہ دل اور بدکار شخص تھا اور اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے بڑے عظیم گناہ میں مبتلا ہوا اور دوزخ کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو کہ دو بھائیوں کے جھگڑے میں ہوا۔ ہمیں ہر وقت خوف خدا میں رہنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔